بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی بادشاہی چھوڑ دی اور اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے۔ ایک اللہ کے فقیر گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم تھا۔ آپ پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس پلنگ پر سوتے تھے اس پلنگ پر ایک من یعنی 40 کلو پھول پھینکے جاتے تھے۔ آپ سرکار کی نوکرانی جب آپ کے پلنگ پر پھول پھینکنے آئی، اس نے پلنگ پر پھول پھینکے۔ وہ نوکرانی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ اسی پھولوں والے بستر پر سو گئی۔ جب شام کا وقت ہوا، حضرت ابراہیم بن ادہم تشریف لے کر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ میری نوکرانی میرے بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ آپ کو بہت غصہ آ گیا۔ آپ نے بالوں سے پکڑا اور صحن میں گھسیٹا۔ آپ نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کو میرے سامنے 20 ڈنڈے مارو۔ جلاد ڈنڈے مارنے لگ پڑا۔ جیسے جیسے نوکرانی کو ڈنڈے پڑتے جاتے وہ نوکرانی ہنستی جاتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ اے نوکرانی، تو روتی کیوں نہیں، ہنستی کیوں ہو؟ جس کو بھی ڈنڈے پڑتے ہیں وہ روتا ہے مگر تو ہنس رہی ہے۔ عورت کہنے لگی کہ اے ابراہیم بن ادہم، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس پلنگ پر تھوڑی دیر سوئی ہوں، مجھے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی سوتا رہا ہے اس کو پتہ نہیں کتنا عذاب ہوگا۔ رب کے یہ ولی ابھی تک اللہ تعالیٰ کے ولی بنے نہیں تھے۔ آپ کے دل پر نوکرانی کی یہ بات سن کر گہری چوٹ لگی۔ آپ سرکار نے فرمایا اس نوکرانی کو چھوڑ دو۔ اس کو چھوڑنے کے بعد آپ انہی پھولوں والے بستر پر لیٹ گئے۔ پر نیند نہیں آ رہی، بہت پریشان ہو گئے۔ ذہن الجھن میں پڑ گیا کہ نوکرانی نے بہت بڑی بات کی ہے۔ رات پریشانی کے اندر بیت رہی تھی کہ اچانک چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ آگے سے آواز آئی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا او پاگل، اونٹ چھتوں پر تو نہیں ملتے۔ چھت سے آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادہم، پھر یاد رکھ لو رب العالمین بھی نرم بستروں پر سونے سے نہیں ملتا، مصلوں کے اوپر رب کی عبادت کر کے رونے سے ملتا ہے۔ آپ سرکار نے جب یہ بات سنی تو دل پر چوٹ لگی۔ آپ اٹھ کر چھت پر گئے پر چھت پر کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی آپ اپنے محل کے اندر بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بندہ آیا اور محل کی دیواروں کو بڑے غور سے دیکھنے لگ پڑا۔ آپ نے فرمایا اے آنے والے، خیر ہے؟ محل کی دیواروں کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ نے جب یہ سوال کیا، آگے سے وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مسافر خانہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے یہاں رات بسر کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اے آنے والے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ مسافر خانہ نہیں، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم بن ادہم، مجھے بتاؤ تم سے پہلے کون تھا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے میرا باپ تھا اور اس سے پہلے میرا دادا تھا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ کیا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ آپ بولنے لگے نہیں، میں بھی چلا جاؤں گا، میری جگہ میرا بیٹا آ جائے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا نہ تمہارا دادا رہ سکا ہے، نہ تمہارا باپ رہ سکا ہے، نہ تم رہ سکو گے اور نہ تمہارا بیٹا رہ سکے گا، مجھے بتاؤ یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے جب سنا تو اس بندے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ فرمایا اے آنے والے، تمہارا نام کیا ہے؟ آگے سے آواز آئی مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ ان کے پیچھے دوڑتے گئے، آپ کو تخت بھول گئے، بادشاہی بھول گئی، آپ بس دوڑتے گئے۔ پھر تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ آپ سرکار جب توبہ کر کے بادشاہی چھوڑ کر نہر کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک بندے کا پاؤں پھسلا اور جب وہ نہر میں گرنے لگا تو آپ سرکار نے فرمایا رک جاؤ۔ وہ وہیں رک گیا، نہ نیچے گرا نہ اوپر آ سکا۔ ایک اور بندہ قریب سے گزرا، کہنے لگا کہ اے سونیا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، میں عیسائی ہوں۔ آپ نے فرمایا کس لیے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے جو مسلمان سچی توبہ کرے گا پھر وہ جس چیز کو بھی اشارہ کرے گا وہ چیز وہیں رک جائے گی۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، مسلمانوں کا دین بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے۔ دوستو، ہمارے اسلاف تو اس طرح کے تھے جنہیں دیکھ کر، جن کی خوبصورت شکل دیکھ کر یہودی اور عیسائی کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ مگر آج ہم جس دور میں، جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں،
اس دور میں اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت